औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया टीवी पर आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। आपका तल्लक बोड़ियाँ ज़िला जेलम से है। आप स्पेन में 31 साल से मुक़ीम है। स्पेन के बहुत समाजी सियासी हवाले से बड़े मुतरक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज़ बिज़नेसमैन हैं। मुस्लिम लीग नून के तीसरी दफ़ा प्रेसिडेंट बने स्पेन के और पार्टी के लिए मियां नवाज शरीफ के बड़े सिपाही हैं। मेरी मुराद जनाब हाजी राजा असद साहब से है। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? सेहत आपकी? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। हाजी साहब आज हम आपसे आपका शुक्रिया, आपने PMLN सोशल मीडिया टीवी को टाइम दिया। आज हम आपसे पूछेंगे हाजी साहब कि आप कब स्पेन में आए? देखो स्पेन में शहजादा साहब मैं 90 में आया था, तो यहाँ पर मैं इधर ही रह गया स्पेन में। तो यहाँ के जो हालात थे आपको सारा, पहले जो लोग यहाँ से पहले आदमी आए हैं, बहुत मुश्किल थी काम के बारे में, लेकिन हमने यहाँ पर ही रहे। और मैंने मुस्लिम लीग नून जो है ये 2002 में हम इधर ही थे स्पेन में, तो हमने ज्वाइन की। और यहाँ पर माशाल्लाह मेरे बहुत दोस्त हैं जो इस दुनिया से जा भी चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और यहाँ पर हमने मुस्लिम लीग नून के जितने भी प्रोग्राम पाकिस्तान में होते हैं या कोई भी दिन होता है, हमने धूमधाम से मनाया। और मैं दावे से कहता हूँ कि मुस्लिम लीग स्पेन जो है, लोगों ने टीवी पर प्रोग्राम देखे होंगे, हमने पूरे यूरोप में सबसे बड़े बड़े प्रोग्राम करके दिखाए। और शहजादा साहब इसमें आपकी भी मोहब्बतें मौजूद हैं, आपने हमारे साथ बहुत तामुल किया। और हमने यूथ विंग के साथ हमने आगाज़ किया था। तो आज यहाँ पर मैं दावे से कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो स्पेन है, यूथ विंग और जो मदर पार्टी है, मैं दावे से कहता हूँ कि यूरोप में सबसे बड़ी जमात है और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने मुस्लिम लीग नून के लिए इतना काम किया है कि मैं सोच भी नहीं सकता। और मेरा तो आपको पता ही है मैं जी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है ये, आपका पार्टी के लिए मियां नवाज शरीफ के आप एक सच्चे सिपाही हैं। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, देखने वाले दोस्तों को बताना चाहता हूँ PMLN सोशल मीडिया टीवी के सदर से कि ये हमारे हाजी साहब वाकई एक मुस्लिम लीग के सच्चे और मुजाहिद हैं। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल मुस्लिम लीग नून को स्पेन में हो गया है लीड करते हुए। ये माशाल्लाह इन्होंने मुस्लिम लीग नून यूथ विंग जो स्पेन में बुनियाद रखी गई थी, तो हाजी साहब उसके एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन भी थे। तो इसके साथ साथ इधर के समाजी कामों में भी हाजी साहब का एक बड़ा रोल है। तो हाजी साहब आते हैं हम मौजूदा सियासत के, जो पाकिस्तान में मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर आते हैं। हाजी साहब क्या देख रहे हैं PMLN के दौर को और इस नियाज़ी साहब की जो दौर है, ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर जो मुसल्लत की गई है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखें शहजादा उस्मान साहब मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ साहब हमारे कायदे मोहतरम हैं, और मियां शहबाज शरीफ साहब, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए। आप देखें पाकिस्तान में बिजली का जो बहरान था, मैं यहाँ से पाकिस्तान गया था और आप यकीन करें कि जो बिजली थी वो मुकम्मल डिम आती थी, वहाँ पर मोटर हम नहीं चला सकते थे, 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती थी। पाकिस्तान ऐसे पता चलता था कि कुछ जंगल है। लेकिन मैं मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बिजली के जो प्रोजेक्ट लगाए, आज बिजली की ज़ीरो, कोई लोड शेडिंग नहीं है। आपको पता है कि बिजली का कोई बहरान पाकिस्तान में नहीं है, और ये भी क्रेडिट हमारी मुस्लिम लीग नून को जाता है। और पहले जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो आपने देखा होगा उन्होंने इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक मोटरवे जो बनाई, उसके बाद कितनी हुकूमतें तब्दील हुई, किसी को ये हिम्मत नहीं पड़ी कि उसी जो हमारी मोटरवे है उसको कराची तक लेकर जाए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि PMLN के दौर के अंदर बहुत से मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल किए गए हैं, लेकिन ये 2 साल से ऊपर टाइम हो गया है PTI की गवर्नमेंट को
انہوں نے تو ملک کے اندر ایک اینٹ بھی نہیں لگائی. جو یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم یہ کریں گے, 1 کروڑ نوکریاں, 1 لاکھ گھر, پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتے تھے, وہ ان کے دعوے کدھر گئے ہیں آپ کے خیال سے؟ آپ دیکھیں ان کو آئے ہوئے آج 2.5 سال سے اوپر ہونے کو جا رہے ہیں. غریب جو ہے ان کو کھانے کے تک نہیں مل رہے, لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں. آپ خبروں میں اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ آج فلاں جگہ پر نہر پر ایک آدمی نے اپنے 5 بچوں کے سمیت خودکشی کر لی. اور یقین کریں میرا تھوڑا سا سوشل ورک بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, اور وہاں پر لوگ غربت کی اس لکیر میں پہنچ چکے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. جو 50,000 تنخواہ تک لیتا وہ بھی اپنے گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتا. اور ان کی خوش قسمتی ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں جو جہاں پر موجود ہیں, وہ یہاں سے پیسے بھیجتے ہیں تو ان کا گزارا ہوتا ہے. گاؤں کے کافی آدمیوں کی مدد بھی کرتے ہیں, کیونکہ ہم ایز اے مسلمان ہمارے میں جذبہ موجود ہے کہ کسی غریب کی مدد کرنا یہ کتنا صدقہ جاریہ ہے. دوستو یہ بات ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہاں پر مکان غریبوں کے لیے بنے ہیں, اور بجلی کا بحران دیکھ لو, کتنی قیمتیں ہیں بجلی کی. 1 یونٹ کی کیا پرائس ہے؟ وہ تو گیس بھی نہیں آ رہی, سارے دعوے اور اس کا کوئی پلان ہے ہی نہیں ہے. ابھی 2.5 سال ہونے کو آ رہے ہیں. ہر روز ملک ہمارا غربت کی لکیر کے نیچے جا رہا ہے, اور ہماری ترقی کی شرح جو ہے کہاں تک پہنچ چکی ہے. چلیں حاجی صاحب, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہ وقت آئے گا کہ میاں نواز شریف دوبارہ ملک کے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. اور محترمہ مریم نواز شریف نے جو علم اٹھایا ہے حاجی صاحب, ووٹ کو عزت دو تحریک کا, جس کا ابھی حالیہ جلسہ منار پاکستان میں 13 دسمبر کو ہوا ہے, اس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کچھ ٹی وی پہ آ کر کہ وہ فلاپ شو تھا PTM کا. اس کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں جی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا منار پاکستان کا جو گراؤنڈ تھا وہاں پر پورا فل تھا جو اس جلسے کے لیے رکھا گیا تھا, اور اس سے زیادہ آدمی باہر کھڑے تھے. بالکل صحیح. آپ کو پتہ میڈیا پر کتنی پابندی ہے. شہزادہ عثمان صاحب سچ کی بات کوئی بتا ہی نہیں سکتا وہاں پر, کیونکہ اگر بتائے گا تو دوسرے دن میڈیا والوں کا جو اشر ہوتا ہے آپ کو معلوم, ان کا جنازہ نکل جائے گا. اور میرے جہلم سے GT روڈ ہمارا جو ہے, وہاں سے قافلے جو راول پنڈی سے چلے تھے, راجہ قمر صاحب کے اور ہمارے ندیم خادم صاحب, کتنے ہمارے دوست ہیں, انہوں نے بتایا کہ وہ قافلے آدھے تو پہنچ نہیں سکے وہاں پر راستے میں جو رکاوٹیں تھیں. اور یہ دیکھو ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے. مریم صاحبہ نے جو علم اٹھایا ووٹ کو عزت دو, واقعہ ہمارے ملک میں ابھی بہت کھیل ہو گیا. کتنے 70 سال سے یہ چل رہا ہے. ابھی ہمیں چاہیے کہ جو بھی حکومت منتخب ہو الیکشن ہونے چاہیے. یہ جیسے سلیکٹڈ جو ہے جو سلیکٹ نہیں آنا چاہیے. دیکھیں جو بھی آتا ہے سلیکٹ ہو کر آئے اور اس کو 5 سال کام کرنے دیا جائے. ہمارے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب ہیں, ان کو 2 سال بھی حکومت نہیں کرنے دی. 3-4 بار آئے, یہی ہوا. ان کے منصوبے ادھورے کے ادھورے رہ گئے. کیا ہوا؟ دوسری حکومت آ گئی. یہ اب کھیل ختم ہونا چاہیے. بڑی عوام کی کہ بالکل یہ کھیل ختم ہونا چاہیے اور واقعی ملک کو ترقی کے راستے پہ گامزن رہنا چاہیے. تو وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے قائد میاں نواز شریف دوبارہ ملک کے اندر آئیں اور ملک کو اس کو خوشحالی کے راستے پر لے کر چلیں. یہ تو نہل سلیکٹڈ گورنمنٹ سے ہماری جان چھوٹے. بھائی صاحب, بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا میسج مسلم لیگ نون, مدر ونگ, یوتھ ونگ, اسپین کو اور یہ جو ہم نے PMLN سوشل میڈیا TV شروع کیا ہے, اس کو دینا چاہیں؟ شہزادہ عثمان صاحب, میں پورے یورپ میں بلکہ دنیا میں جہاں بھی مسلم لیگ نون کی تنظیمیں ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ ہمیں آپس میں اتفاق کے ساتھ کام کرنا چاہیے. یہ جو گروپ بندی ہے یہ ختم ہونی چاہیے. جیسے یہاں پر ہے دیکھیں مسلم لیگ نون مدر جو ہے یوتھ ونگ ایک ہی ہے, الحمدللہ. ایسے ہمیں اتفاق سے رہنا چاہیے. اگر ہم گروپوں میں تقسیم ہوں گے تو آپ کو پتہ انجام کیا ہوگا. ہماری توانائیاں جو ہیں وہ ضائع جائیں گی, کام نہیں ہو سکے گا. ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کام کرنا چاہیے. جیسے یہاں پر میرے دوست ہیں مسلم لیگ مدر کے جو دوست ہیں,
ان ہمارے ساتھ بہت اچھا تعامل کر رہے ہیں، اور شہزادہ عثمان صاحب آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہر جگہ پر تعاون کیا ہے، اور انشاءاللہ میری یہ دعا ہے کہ مسلم لیگ نون یورپ میں جہاں جہاں پر بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ اتفاق اور اتحاد سے کام کریں، اور یہی اسی میں بہتری ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا ٹی وی یہ شروع کیا ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پارٹی کے جو اصل جو ہماری مشکلات ہیں ہم یہاں پر ٹی وی پر بیان کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ نور الحسن تنویر صاحب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے پہ اعتماد کیا اور مجھے نوٹیفیکیشن جاری کیا مسلم لیگ نون اسپین کا پریزیڈنٹ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا پی ایم ایل این سوشل میڈیا ٹی وی کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اوورسیز کے مسائل کے اوپر ایک دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، دوبارہ آپ سے آپ کے خیالات اس میں لیے جائیں گے، کیونکہ اوورسیز جب ہماری گورنمنٹ تھی تو اوورسیز کے لیے بہت سے کام کیے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے آپ ممبر رہ چکے ہیں او پی ایف کے، او پی سی کے، کمیشنز کے، اس کے حوالے سے آپ سے بات ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ سے اسی طرح ٹائم لیا جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، آپ اسی طرح دیکھتے رہیں پی ایم ایل این سوشل میڈیا ٹی وی، آپ کے سامنے مسلم لیگ نون یورپ اور پوری اوورسیز میں سے جتنی پرسنالٹی، وہ لوگ جو واقعی میاں نواز شریف کے سپاہی ہیں اور جو عرصہ دراز سے پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنے زیادہ متحرک نہیں ہیں، یہ صرف لے کر آئے گی آپ کے پاس وہ لوگوں کو ملانے کے لیے پی ایم ایل این سوشل میڈیا ٹیم۔ آپ دیکھتے رہیے، سبسکرائب کریں ہمارا چینل۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔